بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کا سما نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اس مبارک مہینے کا 12 تاریخ کا دن، یعنی 12 ربیع الاول کا دن، یہ اور بھی زیادہ خوشیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے کہ آج کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بظاہر ہے اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ دن 12 ربیع الاول کا دن اس لحاظ سے بڑی عظمت والا ہے، اور اس مبارک دن میں خوشی کا اظہار اس طریقے سے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر، ہم سب کے عمل کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس دن جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اللہ راضی ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا جائیں گے، اور آپ کا یہ مسکرا جانا پھر عالم اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس دن ہم نے اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں رائج کریں گے اور نیت کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم نے پوری زندگی، جتنی بھی ہماری زندگی ہے، اللہ کے حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ نیت کر کے پھر جب ہم دعائیں مانگیں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ میں لمبی چوڑی تمہید کے بغیر آج کا ایک بہت ہی عظیم الشان وظیفہ، بہت طاقتور وظیفہ، بڑی برکت اور رحمت والا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ میرا کام نہیں ہوا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، سمجھ لو اس کے اپنے ایمان میں شک ہے، اس کی نجات میں شک ہے، ورنہ اس وظیفے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ آپ کا کام نہ ہو۔ یقین مضبوط رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ میرے سارے محترم بھائی، بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس وظیفے کو سنیں اور اس موقع کو جانے نہ دیں، ضائع نہ کریں۔ یہ وظیفہ
سب سے بہترین موقع 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس کے علاوہ مبارک موقع اور بھی ہیں، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات، شب معراج کی رات، عیدین کی راتیں اور شب جمعہ کو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باقی تو ساری راتیں ہیں، عیدین کی بھی راتیں، لیلۃ القدر کی بھی رات، شب جمعہ کی بھی رات، لیکن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اشراق کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے۔ اتنا لمبا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف آپ نے مکروہ وقت کا خیال کرنا ہے، جو عین 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ زوال سے پہلے پہلے ہو جائے، کیونکہ اس وظیفے میں 4 رکعت نماز ہے، سجدے والی سجدہ جو ہے وہ زوال کے ٹائم ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ اس لیے آپ زوال سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ اب وظیفہ توجہ سے سنیں۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے آپ نے اکٹھی ہی 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ یہ نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی اول بھی 100 مرتبہ درود ابراہیم ہو گیا اور آخر میں بھی 100 مرتبہ درود ابراہیم ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، تاکہ وہ نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس مقصد کے لیے پڑھا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے نیک صالح فرما بردار ہوں گے۔ رزق کی تنگی کی نیت کی ہے تو انشاءاللہ وہ رزق کی تنگی بھی اللہ دور کر دے گا۔ اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں، وہ نیت کی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے گھر کے اندر پیار، محبت، سلوک، اتفاق نصیب فرمائے گا۔ برادری کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، دشمنوں کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ کیا عمل، اگر آپ ان ساری چیزوں کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ ساری تکلیفوں سے، ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔